ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے انسان کی خواہشات کو ایک مقام پر جو ان کی پیروی کے اندر اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالتا ہے باقاعدہ الہ قرار دیا۔ فرمایا ارأیت، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس بندے نے اپنی خواہش کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا۔ خواہشات کی پیروی، خواہشات کے پیچھے چلنا اور خواہشات کے لیے ہی ساری زندگی صرف کر دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بندے کو باقاعدہ نومینیٹ کیا ہے کہ وہ شخص جو خواہش کا پجاری ہے، جو ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، اس نے ان خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑتا ہے اپنے آرام کے لیے تو وہ آرام اس کا معبود، اگر وہ اپنے گھر بار، اپنے مال، اسباب، کام کاروبار، زندگی کی لگژریز کو وہ پوجتا ہے لیکن اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے تو وہ اس کے معبود۔ اسی طرح ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں کہ جب خواہش کی پیروی میں وہ اللہ کے حکم کو توڑے گا تو وہ یقیناً اس کو الہ بنانے والا ہے، جو قرآن نے فرمایا۔ اب دیکھیں نا، معبود وہ ہوتا ہے
جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. الہ وہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ. تو یہاں وہ لوگ جو خواہشات پرستی کے اندر اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ انہیں اللہ اس کے رسول کے حکموں کا کوئی پاس نہیں ہوتا، اذان ہوتی رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، اسلام لٹتا رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کے گھر میں دیوسیت اور بے حیائی عام ہو اسے کوئی ٹینشن نہیں، اس کی اولاد نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، حرام کھائے جا رہا ہے لیکن اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. یہ سارا کیا ہے؟ یہ خواہش پرست انسان ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے. خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پوجا، یہ ایک بہت عظیم فتنہ ہے جس فتنے نے قوموں کو برباد کر دیا، اور آج ہماری قوم میں بھی یہ بہت حد تک راسخ ہو چکا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب دیکھیں ایک اور فتنہ ہے کہ جی آپ غلط بھی کر رہے ہو نا تو میری تعریف ہی ہونی چاہیے. میری کیا ہونی چاہیے جی؟ تعریف ہونی چاہیے. کیا بات ہے جی فلاں کی، وہ بندہ اتنے میں ہی پھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. فرمایا ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے. جو کن کاموں پر خوش ہوتے ہیں؟ جو انہوں نے نہیں کیا. اب دیکھیں یہاں ایک اور خواہش آ گئی. کون سی خواہش ہے یہ خواہش ہے اپنی تعریف کی خواہش. یہ مائک یار بند کر دو، تھوڑی آواز مکس ہو رہی ہے. کون سی خواہش؟ کہ جی میری تعریف کی جائے حالانکہ میں نے وہ کام کیا نہیں ہے. اب اس میں وہ ملازم، وہ نوکر، وہ کسی دین کے شعبے والا، وہ اسلام کی دعوت دینے والا، سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی خواہش کی پیروی میں، اپنی خواہش کی پیروی میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری ان باتوں پر بھی تعریفیں کی جائیں جو میں نے کیے ہی نہیں، وہ میرے ہی نام لگ جائیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کام کوئی اور کرتا ہے، محنت کسی اور کی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے. اچھا، اس کا پورا اس محنت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنے نام کو اونچا کرنا. اللہ کی رضا مطلوب نہیں، آخرت کا اجر مطلوب نہیں، جنت کا حصول مطلوب نہیں، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا مطلوب نہیں. صرف اور صرف وہ طالب کس چیز کا ہے کہ جی فلاں چودھری صاحب ہیں، انہوں نے یہ مسجد بنوا دی، یہ کام کر دیا، یہ فلاں نیکی کر دی. انتہائی خطرناک. اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے آپ ان لوگوں کو، جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی حمد کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کام فعل سر انجام ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. پس تو ان کو عذاب سے بچ نکلنے میں ہرگز کامیاب نہ ماننا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. لوگوں کی کامیابیوں کو اپنے اوپر ڈال کر وہ عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، تو نے کیا کیا تھا؟ ہاں جی، آپ نے کیا کیا تھا؟ تو میرے ساتھ کتنا مخلص تھا؟ تو نے دین کے لیے کتنا اخلاص والا کام کیا؟ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے. تو یہ اسی طرح میرے بھائیو، آپ کی کمپنی، آپ کا گھر، آپ کی فیکٹری، اب کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر پتہ کہ آگے سے کہتے ہیں، کہنا جی اسی تے نمازاں پڑھ نہیں سکے، اسی تے کچھ کر نہیں سکے، خواہش ہے کہ ساڈی اولاد نیک ہو جائے. میرے بھائیو ایسا ممکن ہے کہ تو ابھی زندہ ہے، مرا بھی نہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، وقت بھی موجود ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ اولاد نیک ہو اور میں اسی طرح ہی رہوں اپنی خواہش کی پوجا میں. یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم تو کچھ کر نہیں سکے،
خواہش ہے کہ اولاد نیک ہو جائے. او میرے بھائیو، اولاد تیری اس وقت نیک ہوگی جب تو خود نیک ہوگا. اب دیکھیں نا سورہ الکہف، آپ جمعے کو پڑھتے ہیں نا جی سارے، یہ پڑھا کریں. سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. رسول اللہ نے جو بات بتائی ہے اس کے اندر بڑی معنی خیز حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اندازہ نہیں لگاتے. مثلا سورہ کہف جو بندہ ہر جمعے کو پڑھتا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا اگلے جمعے تک اس کے لیے روشنی ہے. نور، روشنی، رہنمائی، گائیڈنس، ہدایت. یہ چھوٹی بات ہے. پورا ہفتہ تیرے لیے روشنیاں، تیرے کام آسان، تیری مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اصل نا خے کے اوپر خا جو ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں خضر، یہ خضر لفظ نہیں ہے. خا کے اوپر زبر، بود کے اوپر بھی زبر. خضر علیہ السلام، اور ان کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہی ماننا ہے کہ یہ بھی نبی تھے. یہ بھی نبی تھے، دو نبی. اب خضر علیہ السلام میرے بھائیوں گئے، وہ ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے پانی شانی بھی نہیں پلایا، پوچھا بھی کچھ نہیں. لیکن کیا ہوا کہ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیں اس دیوار کو سیدھا. انہوں نے کیا، نالے انہوں نے ساڈے نال بھیڑا سلوک کیتا، نالے اسی انہوں دا فائدہ کریے. فرمایا چپ کریں، آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس وقت تک سوال نہیں کرنا جب تک کام مکمل نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الکہف کے اندر پھر اس واقعہ میں جب اس کے ریزنز بیان کیے تو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ، فرمایا وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، جس دیوار جو تم نے سیدھی کی، ان دو نبیوں نے سیدھی کی، وہ اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، جو دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. کس کا خزانہ تھا؟ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، جو اس دیوار کے اندر اس کا باپ چھپا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر گئی تو لوگ اسے مس یوز کریں گے. اب انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ اس وقت تک یہ چھپا رہے جب تک یہ بچے جوان نہیں ہو جاتے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو نکتہ بیان کیا نا، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. وہ میں تو جی کر نہیں سکیا، خواہش ہے کہ میری اولاد چنگی ہو جائے. یہ اس کا جواب ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا، ان کا ابا، ان کے والد محترم نیک تھے. اس لیے میرے رب نے دو نبیوں سے اس کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کروائی کہ نہیں؟ کروائی نا. تو آپ اگر نیک ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹلی اثر اولاد کو ٹرانسفر ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. آپ کی اولاد کو اللہ محفوظ فرمائے گا، ان کو دین پر چلائے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک، پارسا، صحیح راستے پر چلنے والا بنائے، تو پہلے نمبر پر وہ خود عمل کرے، خود نیک ہو، خود ان کے لیے نمونہ بنے، پھر انشاءاللہ وہ بھی سیدھی راہ پر چلیں گے. یہ ہے طریقہ. خود جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دو نمبر ہے، بے نماز ہے، زانی شرابی ہے، مشرک بدعتی ہے، اور میرے بھائیوں یہ کہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، یہ عام طور پر نہیں ہوتا. ہاں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ الگ بات ہے. تو اللہ کہتا ہے ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام تو نے کیا ہی نہیں تو اس پر کہتا ہے میری تعریفیں کی جائیں. میں گھر میں بیٹھا رہوں، اپنی من چاہی زندگی پر چلوں اور دنیا کہے جی کہ واہ واہ. ایسے نہیں ہوتا، ایسے کبھی نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ کا اصول ہے. اور اللہ کہتا ہے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ہرگز آپ ان لوگوں کو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ جنہوں نے دنیا کو دھوکہ دیا ہوا ہے یہ عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں سیدنا ابو بکرہ، ایک ہیں حضرت ابو بکر، وہ تو خلیفہ اول ہیں رضی اللہ عنہ. ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا سیدنا ابو بکرہ ہائے آخر رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری میں 6162 نمبر حدیث ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی تم میں سے کسی بندے کو کسی دوسرے شخص کی تعریف کرتا ہوا دیکھے اور وہ یہ چاہے کہ یہ اس کی تعریف کرے. دیکھیں نا, انسان میں خوبیاں تو ہوتی ہیں نا, انسان میں خوبیاں تو ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ چاہے نا, یہ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, رحمت للعالمین, جن کو اللہ نے دنیا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی فرما رہے تھے, جب کوئی تم میں سے کسی کی تعریف کرنا چاہے, کسی کی اچھائی بیان کرنا چاہے, تو اسے چاہیے کہ یہ کہے کہ یہ میرا گمان ہے کہ یہ بھائی بڑے اچھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا گمان ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ وہ بہت اچھا ہے, باقی حقیقت حال اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, اور میں اس کے دل کو نہیں جانتا, میں اس کے دل کو نہیں جانتا. حقیقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یہ ہے طریقہ تعریف کرنے کا. کتنی شاندار تعریف ہے. اچھا, ایک بندہ میدان جہاد میں گیا, لڑا, شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, شہید ہو گیا. ہمارے لیے اسے تاکیدن اور یقیناً شہید قرار دینا اللہ نے درست نہیں رکھا. کیا کہنا ہے کہ ہمارا فلاں بھائی شہید ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. کیونکہ ایک ہوتا ہے دنیاوی شہید, ایک ہوتا ہے اخروی شہید. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص شہید ہوا, صحابہ نے تعریف کی, رسول اللہ نے فرمایا مت ایسا کہو, اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں ایک چادر جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ آگ بن کر اس پر لپٹ رہی ہے. استغفر اللہ. عمل بچتا کب ہے؟ جب اخلاص ہو. اب شہید کو جب شہید کہنا ہے تو ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ شہید ہے. ہمارا گمان ہے کہ وہ شہید ہے, باقی اس کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے ہیں نا, یا اللہ ہمارے اس بھائی کی شہادت کو قبول فرما. اچھا, ہم نماز پڑھتے ہیں, جب آپ نے نماز اب پڑھنی ہے, ہم سب نے پڑھنی ہے انشاءاللہ, تو میرے بھائیوں نماز کا سلام پھیرا, اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ کہتے ہیں نا, استغفر اللہ استغفر اللہ. او میرے بھائیو, ہم نے تو اللہ کی عبادت کی, ہم نے تو نماز پڑھی, ہم نے تو تسبیحات کی, ہم نے تو اللہ کے سامنے قیام کیا, ہم تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, پھر توبہ, پھر استغفار. کیوں؟ کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, غلطیاں ہو گئیں, دماغ چلتا رہا, کانسنٹریٹ نہیں کر سکا, خشوع و خضوع نہیں لے سکا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ استغفر اللہ بنیادی طور پر اللہ کے سامنے منتیں ترلے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ دعا اللہ کے نبی کیا, اللہم انت السلام, یا اللہ تو سلامتی ہے, تیری صفت ہی سلامتی ہے, ومنک السلام, یا اللہ ہمارے لیے بھی سلامتی رکھ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں. یہ بڑی شاندار دعائیں, ہم ترجمے پر غور نہیں کرتے. رسول اللہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے, اللہم اعنی, یا اللہ میں تیری مدد طلب کرتا ہوں, علی ذکرک و شکرک, کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں, تیرا شکر کرتا رہوں, و حسن عبادتک, اور میں حسن کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں. کس کی مدد طلب کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد کے بغیر, اس کی رحمت کے بغیر نہ نماز قبول ہے, نہ ہی نماز کی توفیق میسر آ سکتی ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ میری کوئی ویلیو نہیں, انسان کی کوئی ویلیو نہیں, یہ اس کی خاص رحمت ہے. اچھا دیکھیں نا, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, کروڑوں آبادی ہے, 5 لاکھ تو منڈی شہر کی کہتے ہیں, ہو سکتا ہے 7 ہی ہو, سٹیسٹکس تو ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں نا. 7 لاکھ آبادی کا شہر, اور میرے بھائیوں ابھی تک ہماری مسجد فل نہیں ہوئی. ساری مسجدوں کا یہی حال ہے. ثابت کیا ہوا؟ کہ 1% لوگ بھی مسجد میں نہیں آ رہے. یہی مسجدیں جہاں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, آپ سعودیہ میں جب, وہاں اکثریت نمازی ہے, باقی اعمال ان کے اور اللہ جانے, لیکن
نمازی ہے، وہاں مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ ہم حرم میں تھے میرے بھائیوں، تو حرم مکی اور مدنی میں 11 بجے بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو رش ہی نظر آئے گا، ہزار 2,000 صف بنی ہوئی ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ماحول ہے نا۔ اور ہمارے اذان ہو گئی لیکن بندے جناب آرام سے اٹھ رہے ہیں، اکثر نے جمعہ بھی نہیں پڑھنا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو، اور توفیق اللہ کسے دیتا ہے؟ اللہ توفیق اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ سست کاہل بے ایمان کو توفیق نہیں ملتی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تو ایک قدم اٹھا، اللہ تیری طرف 10 قدم آئے گا، تو چل کے آ، اللہ دوڑ کے تیری طرف آئے گا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق بخشے گا کہ تو نیکی کی طرف ثابت قدمی کے ساتھ چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو ہماری مدد فرمانا کہ ہم اچھی عبادت، اچھا ذکر اور اچھا شکر کر سکیں۔ ہے نا کمال دعا؟ یہ دعا ہر نماز کے بعد۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا جی تم نے یہ کہنا ہے کہ میرا اچھا گمان ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، باقی میں اس کے دل کو نہیں جانتا، میں اس کے دل کو نہیں جانتا۔ یہ ہے تعریف کا طریقہ۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، 2376 نمبر ہے اس کا، اللہ اکبر، کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ 2 بھوکے بھیڑیے، جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، جب یہ بھوکا ہوتا ہے پھر یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، اگر بھیڑیے زیادہ اکٹھے ہو جائیں یہ شیر کو بھی مار دیتے ہیں، بڑی خطرناک مخلوق ہے۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے کہ جتنا نقصان آدمی کے مال اور جاہ، عہدہ، اس کی حرص انسان کے ایمان کا کرتی ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور پر چھوڑ دو، وہ اتنی بربادی ان کی نہیں کریں گے جتنی بربادی انسان کے عقیدے اور ایمان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ مال کی خواہش کے اندر، چودراہٹ کی خواہش کے اندر، عہدے کی خواہش کے اندر پھولتا چلا جاتا ہے اور وہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے۔ فرمایا اس کا ایمان اس وقت اس سے زیادہ برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے۔ اور آج کل مال اور جاہ، ان 2 خواہشوں نے تباہی کر کے رکھ دی ہے امت کی، کہ انہی خواہشوں کے پیچھے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں اور میرے بھائیوں منزل پھر بھی نہیں مل رہی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اور میرے بھائیوں آج کے دور میں اس پر عمل ختم ہو چکا ہے، قاری کوئی نہیں سکتا، قاری کوئی نہیں، حالانکہ عمل ضروری ہے لیکن کسی میں ہمت ہی نہیں۔ مجھے دکھا دیں، ایک بندہ دکھا دیں آپ نے آج تک دیکھا ہو۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا جب تم کسی تعریف کرنے والے کو دیکھو، جب تم کسی دوسرے بندے کی لوگوں کے اندر سنت الفاظ کے علاوہ تعریف کرنے والے کو دیکھو تو تم خاک لے کر، مٹی لے کر اس کے منہ پر پھینکو، جو لوگوں کے سامنے تعریف کر رہا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا منع فرمایا اسے کہ تم خاک لو اور اس کے منہ پر پھینک دو کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم کسی کی تعریف کرتے ہو، اگر تم نے مبالغہ کیا تم نے تباہی کر دی اس کی۔ یہ خواہش ہے لوگوں کو خواہشات کی پیروی میں کہ میری تعریفیں کی جائیں، میری تعریفیں کی جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں تکبر کسے قرار دیا؟ ہمارے ہاں نا کہ بڑا متکبر بندہ ہے جی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تکبر کیا ہے؟ صرف 2 لفظ فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ تو حق بات کو نہ مانے۔ آپ نے دیکھے ہیں لوگ، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن کھول کے آپ اسے پڑھا دیں، آپ اللہ کے نبی کی بات اسے بتا دیں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، ابھی فی الحال میں نہیں مانتا۔
کیونکہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میری یہ پرابلم ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، حالانکہ دین مکمل ہے۔ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ کہ تو حق بات کا انکار کرے، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے۔ وہ ہے کہ یہ میں اسے کیا اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور لوگوں کو حقیر، کمزور، کمزر سمجھے۔ فرمایا یہ تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی اوسط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا 3 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہ یاد کر لیں بھائی سارے، 3 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ شدید بخل ہونا، بخیلی، خواہشات کی پیروی، اور بندے کا عجب میں مبتلا ہو جانا، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جانا۔ جب بندہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو پھر میرے بھائیوں اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو، خود پسندی کی۔ میں نے ایسے کیا جی، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، میں ایسے ہوں، میری یہ کہتے ہیں نا لوگ۔ نہ خواہشات کی پیروی کرنی ہے، نہ عجب خود پسندی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور بخیل شخص بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے، بخل کرنے والا، کنجوس، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوس، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے سے کنجوس۔ ایک ہوتا ہے فضول خرچ، یہ جو ہوتا ہے نا اسراف کرنے والا اور بخیل، اس کے درمیان کا راستہ ہے درست منہج۔ نہ ہم بخیل بنیں گے، نہ ہم فضول خرچ بنیں گے۔ دیکھو نا، سگریٹ پی رہا ہے، چوکوں چرواہوں میں مال خرچ کر رہا ہے، شادیوں پر ڈالر لٹا رہا ہے، مہندیاں نکلوا رہا ہے، بے حیائی پر خرچ کر رہا ہے، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ اسراف ہے، تبذیر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر بخیل، سب کچھ ہونے کے باوجود نہ لباس کام کا پہنے گا، نہ اولاد کو کام کا پہنائے گا۔ میرے بھائیوں، ہر وقت کنجوسی، بخیلی کے اندر وہ پڑا رہے گا، اور اپنے ذاتی امور کے اندر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنی ذات، اپنی اولاد پر بھی درمیانے لیول کا بھی خرچ نہیں کرتے، اچھا کھانا نہیں کھانے دیتے انہیں۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ہمیں کئی لوگوں نے شکایت بھی کی کہ جی میرا والد ہے، ہم اگر 1-1.5 روٹی سے زیادہ روٹی کو ہاتھ لگائیں تو وہ اگوں کو اڑتا ہے۔ ایسے لوگ، اللہ کی قسم، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ وہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیتا، ہم اچھے کپڑے سلوا لیں، حالانکہ یہ نہیں کہ غریب مسکین ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے، گاڑیاں بھی، لیکن کیا ہے؟ بخل۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار یعنی روپیہ، 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم غریبوں کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکینوں کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم دیگر امور پر خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ کس پر؟ گھر، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، ان پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا ان سارے دیناروں سے بہتر دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ پہلی پریورٹی بیان کر دی نا، صدقہ زکات تو کرنا ہے، فرض کی بات نہیں یہاں پر ہو رہی، فرض سب سے زیادہ، زکات فرض تو سب سے فرض ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرض کے علاوہ جو صدقہ ہے نا ایکسٹرا، اس سے زیادہ افضل عمل ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ یہ جناب اولادوں کو، بیچاروں کو بالکل بخل کے اندر، نہ ان کی جان بنے، نہ ان کی صحت بنے، تیرے پلازے بنتے جائیں، تو ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، بلڈنگیں، عمارتیں، بینک بیلنسز، ان کو کھلا۔ اب دیکھیں نا، والدین ہیں، بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے والدین کو پھل کھلا، بوڑھے والدین کو اچھا کھانا کھلاؤ، بوڑھے والدین کے لیے اپنا احسن انداز پیش کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، انہیں اچھے کپڑے پہناؤ، انہیں اچھا کھانا کھلاؤ، انہیں بہترین کھانا کھلاؤ، ان کے لیے دنیا کی مہنگی چیزیں جو تم افورڈ کر سکتے ہو، زیتون لا کر دو انہیں، شہد لا کر دو انہیں، اس سے بھی مہنگی جو کھانے کی اچھی چیزیں حلال ہیں، وہ زعفران ہے، یہ ہے، نٹس ہیں، سب کچھ لا کر دو انہیں، دینا چاہیے نا، دودھ پلاؤ انہیں۔
جو وہ کہتے ہیں تم اپنے والدین کے سامنے پہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں دیں گے. وہ جو کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں کسی کی نئی شادی ہو جائے، وہ اماں ابے کو جناب پیزا اور وہ چیزیں چھپا چھپا کے اپنے کمرے میں لے کے جائے گا کہ یہ نہ دیکھ لیں. حالانکہ یہ وہ تیرے ماں باپ ہیں کہ تو ٹاں ٹاں کرتا تھا جب، تو یہ اپنے منہ سے نکال کے تیرے منہ میں ڈالتے تھے. بات ٹھیک ہے نا؟ آج تو ان سے چھپا کر اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ایسے نہ کر، بیلنس رکھ، ان کو بھی کھلا، شامل کر انہیں اپنے ساتھ. کیا ہوتا ہے زندگی میں جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، بچے اپنے ہو گئے، پھر ان کو کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں، ان پر خرچ نہیں کرتے، ان کا لباس، ان کے کپڑے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے تھے. خرچ کریں ان پر. اب کیا ہے؟ بخل ہوگا اس کے اندر. اب ماں ابے کو ہوں لبنا تو ہے کچھ نہیں. اب نہ تو یہ بیچارہ کام کرنے کے قابل رہا ہے، جو اس کی پراپرٹی تھی وہ تو ملنی ہے. اب بابے سے ہمیں کیا؟ پچھلے دنوں میرے پاس ایک بزرگ آئے، ہمارے منڈی کے رہنے والے ہیں، کہتا ہے میرے 4-5 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کے نکاح ہو چکے ہیں، کوئی ایک بیٹا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور کسی ایک بیٹے کے گھر سے مجھے پکا ہوا کھانا نہیں ملتا، حالانکہ میں نے ان کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے. اچھا بابا جی فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہو گئے، اب اسے دفن کر کے جب آ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب تیجے کے نام پر لاکھوں کروڑوں، پھر جناب 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، برسیوں کے نام پر، ہے نا دیگیں چڑھتی. پھر جناب لوگوں کو کھلائیں گے، ابا جی کو بخشوانے کے لیے لوگوں کو ہزاروں لاکھوں کا رزق کھلائیں گے. اور جس ابا جی نے زندگی میں تم سے طلب کیا، ان کو تو کپڑے دھو کے نہیں دے سکا، ان کے تو مٹھی نہیں لگا سکا، اس کے سر میں تو مالش نہیں، تیری ماں تجھے مالش کرتی تھی، تو نے کتنی بار اپنی ماں یا باپ کے سر میں مالش کیا؟ جب تو بیمار ہوتا تو ساری رات وہ جاگتے تھے، تو نے کتنی بار ان کو میرے بھائیوں دبایا؟ ساری دنیا کو کھانا کھلا دو نا ختموں کے نام پر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے ماں باپ کو جب تک وہ زندہ ہیں، یہ تیری جنت ہے، حاصل کر اسے، بخیلی نہ کر. بیوی کے بھی حقوق پورے کر، اولاد کے بھی کر، یہ نہیں کوئی منع کرتا، لیکن بیلنس. ہر ایک کا حق اللہ نے رکھ چھوڑا ہے، نہ کسی میں کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے. تو فرمایا 3 ہلاک کرنے والے کام: شدید بخیلی، خواہشات کی پیروی. او یار میرا دل کرتا ہے، بھائی کہاں گئے تھے؟ کہ جی ہم ناران، کاغان، فلانا ڈماکا وہاں گئے، وہاں 20 دن. کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ کہتا 3 لاکھ روپے. اچھا 3 لاکھ روپے خرچ کرو جی، کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ نہیں ابھی ذمہ داریاں. عمرہ کیا ہے؟ جی ابھی کوئی پتہ نہیں. وہ بھائی بات یہ پرائرٹیز کا تعین کرے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاحت کے بارے میں پوچھا گیا، یہ سیاح نہیں ہوتے جو ٹورزم، سیاحت کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا سیاحت الامتی الجہاد فی سبیل اللہ. میری امت کی سیاحت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. نکلو، تجھے کشمیر بھی ملے گا، تجھے سب کچھ ملے گا، نکل تو صحیح. فرض حج نہیں تو کر سکا اور لاکھوں روپے جا کے سوئٹزرلینڈ گزارتا ہے. ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ہے ہم تو جی ہر سال سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، ہم تو ادھر اتنے لگا کے آتے ہیں. غریب اس کی دکان پہ چلا جائے، پورا دن بٹھائے رکھے گا، 500 بھی نہیں دیتا. ارب پتی آدمی سوئٹزرلینڈ میں وہ لاکھوں لگا کے آ رہا ہے. یہ کس راہ پر ہم چل چکے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی، اور کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھ لو میرے بھائیوں، دنیا کو کوئی شخص جنت نہیں بنا سکا، دنیا کو کوئی شخص جنت نہیں بنا سکا. جنت وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے. دنیا میں آپ کتنا ہی زیادہ آپ اسے لگژری کر لیں، پھر بھی دنیا میں تمہاری خواہش ختم نہیں ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو کہتا ہے مجھے دوسری بھی ملے، مجھے دوسری بھی ملے. دنیا کے امیر ترین لوگ میرے بھائیوں جب دنیا سے جاتے ہیں تو کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا. اصل کامیابی
آخرت کی کامیابی ہے۔ خواہشات کی پیروی ہم نے نہیں کرنی اور عجب کے اندر مبتلا نہیں ہونا، میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میری یہ ہے، میرے سے اونچا کوئی نہیں، میرا گھر، میری اولاد، بھائی سب کی اولاد ہے۔ ہاں اگر تو نیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں نا، میں آج آپ کو واقعہ سناتا ہوں، امام ابن تیمیہ نے، حافظ ذہبی نے بھی اسے نقل کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے نقل کر کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا۔ یہ بنو امیہ کا وہ شہزادہ تھا جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، 70 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ جب یہ حکمران بنا تو پہلے بادشاہت آ چکی تھی، اس نے سارے نظام کو بدلا، خلافت راشدہ کے منہج کے اوپر لا کر اسلامی نظام کو کھڑا کیا۔ 2.25 سال حاکم رہے۔ ولید بن عبد الملک، یہ سارے ان کے سالے اور رشتہ دار تھے جو گورنر رہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، انہیں زہر دے دیا گیا کہ اے بندہ ساڈے اوتے بڑی سختی کر رہا ہے۔ کیا کیا؟ پہلے دن جب ان کی بیعت ہوئی، خلیفہ بنے، وہ محل جو بیت المال سے بنا ہوا تھا اسے بیت المال میں جمع کیا، اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر تشریف لے گئے، کہا میں کچھ نہیں لوں گا، میں کچھ نہیں لوں گا، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر رہوں گا، اپنے گھر سے کھاؤں گا۔ امور اسلام کو اوپر لے کر گئے، تقوی کا نظام قائم کیا، اپنے رشتہ داروں سے سب کچھ لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا جو اللہ کا حق تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، میرے بھائیوں، بڑے شاندار طریقے سے جہاد بھی جاری تھا، غلبہ اسلام بھی جاری تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں رسول اللہ کی احادیث کو تابعین صحابہ زندہ ہیں جمع کیا گیا، رسول اللہ کی سنتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ مسلمان فرانس کے دروازوں پر افریقہ فتح کر کے ہند کے علاقوں میں الحمدللہ قدم جما چکے تھے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں محمد ابن قاسم ہمارے پاس بھی یہ اسلام کا پیغام لے کر داخل ہو چکے تھے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، میرے محترم بھائیوں، جب انہیں زہر دیا گیا تو کچھ دیر وہ زندہ رہے، ساری اولاد ان کے ارد گرد جمع ہے۔ سالہ آ گیا، وہ بادشاہ آدمی کہتا جی بڑا ظلم کیتا تسی اپنے بچیاں۔ بھائی کیا کیا میں نے؟ صرف 5 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، 5 روپے، یہ کوئی وراثت ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا آپ نے۔ میں انہیں 5 لاکھ دینار دیتا ہوں، آپ ان میں تقسیم کر دیں، یہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا مجھے تمہارے 5 لاکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر ان کو واپس کرو جن کا حق تو نے مارا ہے۔ میری اولاد سن لو، اگر تم حلال پر رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم نے حرام کو اختیار کیا تو پھر مجھے تمہارے ضائع ہونے کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ مورخ لکھتا ہے، حافظ ذہبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، راوی بیان کرتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کو 5 روپے چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، وہ جہاد کی برکت سے 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے تھے، اور اس سالے کے بیٹے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے۔ اللہ اس طرح پھیرتا ہے۔ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے حکموں کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے 9586، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی جسے 10 بندوں پر امیر بنا دیا گیا، گھر کے 10 لوگوں پر سربراہ بنا دیا گیا، یہ مثال دیا آپ نے، جسے امیر بنا دیا گیا، سربراہ بنا دیا گیا، قیامت کے دن اسے توق پہنا کر لایا جائے گا۔ اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے توق پہنا کر، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، آنا اس نے توق میں ہی ہے۔ جس کو سیادت قیادت مل گئی اس کو توق پہنا کر لایا جائے گا، یا اس کا عدل اسے چھڑا لے گا، اس توق سے باہر آزاد ہو جائے گا اگر عادل ہوا، اور یا اس کا ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ 2 ہی کام ہونے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس راہ پر ہم چل رہے ہیں؟ کن راستوں کو ہم نے اختیار کر لیا؟ کیا مجھ سے، میرے سٹاف کے بارے میں، میرے ملازموں کے بارے میں، میرے
گھر والوں کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر میں ان پر امیر ہوں، سربراہ ہوں، تو میرے سے بالکل سوال کیا جائے گا۔ اور بے مقصد زندگی، سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں میرے اللہ کا فرمان ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کیا تم نے یہ اندازے لگا لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو عبث، بے معنی، فضول پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں اللہ کی طرف بلایا نہیں جائے گا، تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا، تم یہی رہو گے اور عیاشیاں کرتے رہو گے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ حساب کتاب لگا لی ہیں کہ یہ زندگی بس فضول ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی طرف پلٹایا نہیں جانا؟ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی ہے، یہ زندگی عبث نہیں ہے، یہ زندگی فضول نہیں ہے، تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تمہیں اپنے سارے کھاتے وہاں پر کلیئر کروانے ہیں۔ خواہشات کو معبود مت بنانا، مقصد اور منزل کا تعین کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ مجھے سستی سے، کاہلی سے، لوگوں کے تسلط سے، قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یہ سستی کاہلی سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کہتا ہے تم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ایسی لگائی کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ صرف اور صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، یہ ہمیں قبروں تک لے جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ لو جی میں نے یہ بنا لے، اس کا پیغام آ جاتا ہے۔ سود کے پیسوں سے گھر بنا کے اوپر ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی لکھنے والے پر کتنی لعنتیں برستی ہوں گی۔ بیوی اور بیٹی اور ماں اور بہن کا وراثت کا حق مار کر، بیٹیوں کے ماؤں کے حق مار کر ہضم کرنے والا، اور پھر ھذا من فضل ربی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ان کو توڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری وہ خواہشات ہیں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ مجھے پرسوں ایک بھائی کا سوال آیا، والد فوت ہو گیا، کروڑوں کی جائیداد ہے، لاہور میں ہم رہتے ہیں، 2 بہنیں ہیں، وہ آئی ہیں ہمارے پاس حصہ مانگنے کے لیے۔ کیا آئی ہیں؟ ہمیں اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے۔ اب ایک بھائی جو دین والا ہے، اس نے کہا جی زمین لینی ہے زمین لے لو، پیسے لینے ہیں پیسے لے لو، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ جواب نہیں دے سکتا، یہ تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے۔ دوسرے 2 انہوں نے کہا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا شرعی حق لے لو، تو پھر آج کے بعد ہم دونوں تمہارے لیے مر چکے ہیں۔ سورہ نساء کھولو ذرا، بیٹی کا اتنا، بہن کا اتنا، بیوی کا اتنا، دادی کا اتنا، نانی کا اتنا، ماں کا اتنا، قرآن نے بیان کیا کہ نہیں؟ آخر میں پتہ کیا بیان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ میری حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو میری حدوں کو کراس کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کہتا ہے حصہ دیتے ہیں پر آج تو بات اسی تیرے واسطے مر گئے ہیں۔ یہ آپ کی سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ وراثت کو چھوڑے گی، وراثت میں اللہ کے حکم کو، اور آخر میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ نماز بھی چھوڑ جائیں گے۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے، فرمایا میری امت میں سب سے پہلے وراثت پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، اور آج یہ تقریباً بیٹیوں اور بہنوں کا حق دینا لوگوں نے چھوڑ دیا، نہ ہونے کے برابر کوئی 1000 میں سے ایک ہوگا۔ بیٹے سمجھتے ہیں ہے ہی ہمارا، یہ ہے ہی ہمارا، اور جہیز دے دیتا سی، اچھا اس کو جہیز دے دیا تھا، تجھے ڈاکٹر بنایا تھا، اس پہ جو خرچہ آیا وہ بھی کاٹ۔ اگر بیٹی کو اس نے تحفہ دے دیا، پہلے تو جہیز کی حیثیت ہی کوئی نہیں شرعی، اگر اس نے اپنی بیٹی کو 1,00,000 2,00,000 کی چیزیں لے کے دے دیں تو تیرے اوپر جو خرچ کیا ہے وہ بھی تو گن،
کیونکہ جتنا تو بیٹا ہے اتنی وہ بیٹی ہے۔ میرے بھائیوں، وراثت میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حق دیں، اور دیں ان کو، جو نہیں لیتی اس کو بھی دیں۔ ہمارے معاشرے سے، اچھا وہ میرے پاس گفتگو کر رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہا، اچھا وہ بیٹیاں جو تھیں وہ دونوں ڈر رہی ہیں کہ ہمارے بھائیوں سے ہمارا مرنا جینا ختم ہو جائے گا، ضرورت بھی ہے، پریشان بھی ہیں، اب وہ ڈر رہی ہیں کہ پراواں نال مرنا جینا ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ بھائیوں کی طرف سے یہ تلوار نہ لٹک رہی ہو تو میرے بھائیوں، جتنا باپ ان کا اتنا ان کا وہ حق کیوں نہ لیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میرے بھائیوں قیامت والے دن ایک ایک ذرہ سامنے آ جانا ہے، مجھے کچھ نہیں ملنا، میری جائیدادیں، بلڈنگز، چودراہٹیں ساری پیچھے پڑی رہیں گی، اور میں اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں سوال کا جواب کیا دوں گا؟ یہ خواہشات کی پیروی ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم حق والے کو اس کا حق نہ دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، جب کوئی کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہے تو ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اب میرے پاس کئی رکے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، حاجی ارشد بمبا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ شدید بیمار ہیں۔ منظور احمد صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسلام آباد کمپلیکس میں داخل ہیں، دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ محمد اکبر کے بھائی صادق کینسر کے مریض ہیں۔ تایا ابو سعودی عرب میں دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں، وہاں سے آنے نہیں دے رہے، یا جو بھی آج کل کرونا کی وجوہات ہیں۔ اب لوگ ہیں پریشان، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مشکلات میں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک در ہے اور وہ اللہ کا در ہے، اور تو ہمارے پاس کوئی در نہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، جب سارے اسباب، ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا در اس وقت بھی کھلا رہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، میرے سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر نماز کے لیے لپکتے، نوافل، اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ تو جب دعا کے لیے کہا جائے تو ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے، نام لے کر کریں یا بغیر نام لیے کریں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آج ہم اخلاص کے ساتھ دعا نہیں کرتے۔ ہماری مسجدوں میں ہر نماز کے بعد لوگوں نے دعا کا سلسلہ کیا ہے، لیکن کوئی اخلاص نہیں، وہ 10-20 سیکنڈ میں بس ہاتھ پھیرا اور بھاگے۔ دعا جو تیری آنکھوں سے آنسو جاری کر دے، دعا جو تیرا دل اور دماغ یکسو ہو کر اللہ سے طلب کرے، دعا جو تو اپنے آپ کو سامنے رکھے کہ آج میرا بھائی بستر مرگ پر ہے یا وہ بیمار ہے تو کل میرا بھی وقت آنے والا ہے۔ کتنے جنازے ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، بیماری میں، واللہ بیماری کے اندر بندے کی ساری خواہشات، ساری روشنیاں، سارے میرے بھائیوں جو منصوبے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ختم ہو کر ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں کہ میں صحیح ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہ اسے اپنی جائیداد کی فکر رہتی ہے، نہ اولاد کی فکر رہتی ہے، نہ گاڑیوں کی فکر رہتی ہے، نہ بنگلوں کی فکر رہتی ہے، اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ صحت دے۔ اور اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں ابن آدم جن کی قدر نہیں کرتا، صحت اور فراغت، ٹائم۔ کسی سے پوچھو نا کیا کر رہے ہو، کہتا جی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، چوکوں میں، چرواہوں میں،
मुसीबतों में, गपशप में, फिल्मों में, मोबाइल पर वक्त का ज़िया। ना मेरा फायदा, ना उम्मत का फायदा, ना बाप का फायदा, ना मां का फायदा, ना पाकिस्तान का फायदा, किसी का फायदा नहीं। फरमाया वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। एक वक्त ऐसा आने वाला है जब तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा और तुम ये ख्वाहिश करोगे काश मेरे पास टाइम होता और मैं हज कर लेता, मैं उम्रा कर लेता, मैं नमाज पढ़ लेता, मैं कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक जिक्र ही कर लेता अल्लाह का। और दूसरी अपनी सेहत की कदर करो। आज तुम चल रहे हो ना, कल जब तुम्हारी सेहत नहीं होगी तो तुम्हारी ये ख्वाहिश होगी काश मैं चल के मर। कई लोग मुझे कहते डॉक्टर साहब दुआ करो, सजदा नहीं होता, मेरी कमर में दर्द है, सजदा नहीं होता, मैं क़याम नहीं कर सकता, मैं रुकू नहीं कर सकता, मैं झुक नहीं सकता। दुआ करें, आज मेरे पास अगर झुकने की तौफीक है तो मेरे भाइयों कल नहीं होगी। तो आज इसको मैंने कीमती बनाना है। झुक लो अल्लाह के सामने जितना झुक सकते हो, कर लो सजदे उस जात को, क्योंकि यही आपका असल अकाउंट है। देख लिया ना आपने दुनिया को, देख लिए ना आपने दुनिया के फितने, देख ली दुनिया की प्रॉपर्टीज, देख लिए कारोबार के अंदर झूठ और दो नंबरियां और फ्रॉड, और मेरे भाइयों बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ा कुछ। आखिर सुकून इसमें होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता। हलाल अल्लाह की इबादत, और तू यूनिवर्सिटी में गया है, तू कॉलेज में गया है, तू बड़े ओहदे पर गया है, लेकिन जब तेरे अल्लाह की निदा आए ना नमाज के लिए, खड़ा हो जा, फौरी उठकर खड़ा हो कि या अल्लाह तेरी सदा आई है, मैं तेरे सामने झुकूंगा। यह किरदार हमने मेरे भाइयों इंशाअल्लाह अदा करना है। जब यह किरदार अदा होगा तो फिर ख्वाहिशात की बजाय हम रब की फरमाबरदारी में जिंदा रहेंगे। और रब की फरमाबरदारी ये सिर्फ 40-50 साल। मैं ना चंद दिन पहले एक हदीस पढ़ रहा था, बड़ा यकीन करें परेशानी भी हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन और पुख्ता हुआ। परेशानी इस बात से हुई कि हम कहाँ चल रहे हैं अपने बारे में सोचकर। फरमाया मेरी उम्मत की एवरेज उम्र 63 बरस होगी। कितनी? 63। मेरी उम्मत की एवरेज एज उम्र 63 साल होगी। बहुत कम होंगे जो इससे ऊपर जाएंगे। और आज 45, 50, 52 लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक, मसाइल, कोई वक्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 60 साल दे दिए ना, उसके पास कोई बहाना बाकी नहीं छोड़ा। नबियों ने जवानी में इबादत की है। मोहम्मद बिन कासिम का जवानों सुना है ना, हमारे लिए वो रोल मॉडल है। मोहम्मद बिन कासिम अलैहिर्रहमा, जिन्होंने इस्लाम को यहां तक फैलाया और जुल्म को काटा, राजा दाहिर और जालिमों को काटा। 17 बरस का जवान, 17 बरस का जवान 2 साल लड़के मुल्तान तक पहुंचता है और ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लेकर आता है। आज मेरे 17 साल के जवान को वुजू और गुस्ल के बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं है। प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अपनी प्रायोरिटीज इंशाल्लाह इस्लाम को रखना है। पढ़ो यार, डिग्रियां करो, डॉक्टर बनो, जर्नैल बनो, हम नहीं कहते, लेकिन तेरी बेस इस्लाम हो, तू डॉक्टर बन के भी खड़ा हो तो तुझे पता हो कि मैंने अल्लाह के सामने झुकना है। भाई नेक जर्नैल हो ना खड़ा मैदान में, अल्लाह अकबर, तो सारी फौज भी फिर उसके पीछे चलती है ना। इस तरह वो नमाज पढ़ेगा तो है किसी की हिम्मत। ये तरीका हमने इख्तियार करना है। जवानों के लिए बिलखुसूस ये है, आप जाएं आला तालीम हासिल करें लेकिन दीन को मत छोड़ें। यही आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। मेरे भाइयों, हर जुमा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अभी सीलिंग का काम भी जारी है, पिछली टाइल्स भी मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह ये मज़ीद 2 हफ्ते लगेंगे और इन 2 हफ्तों के अंदर अल्लाह के फजल करम से ये हमारा सीलिंग का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। हमारी ना ख्वाहिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले हम इसे बिल्कुल बेहतरीन कर दें। ज़ायरीन के लिए, जो आते हैं, जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उनके लिए आसानी पैदा फरमा दें। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है मेरे भाइयों, वो सबसे बड़ी है। फरमाया जो मस्जिद की खबरगिरी करता है उसके ईमान की मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह के नबी जिसके ईमान की गवाही दें उससे बड़ी गवाही है कोई?
جو اللہ کے گھروں کی خبر گیری کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے اور ہمیں اپنے گھر پر مزید خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اگر مسجد میں کسی شخص کے نام ہو، کسی شخص کے نام ہو، ادھر نماز پڑھنے کا ضرورت، دیکھیں جی، مسجد کسی شخص کے نام ہو اور اس نے وصیت کر دی ہے کہ یہ مسجد میں نے اللہ کی راہ میں دے دی، نام اسی کے چل رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر ٹرسٹ مسجد کے نام لگوا دے تاکہ کل کو اس کی اولاد کیس کر کے یہ نہ کہے کہ یہ تو ساڈی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اگر اس نے وقف کر دیا ہے، وہ اسٹامپ وغیرہ کر دے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، تو بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ کہ نہیں نام لگ سکتی، آج کل مسائل بھی ہیں، NOC کے مسئلے ہیں، تو نماز ہو جائے گی، لیکن اسے یہ قانونی سارے سقم اس کے دور کر کے کلیئر کرنا چاہیے کہ کل کو مسئلہ بنے نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کے ساتھ مزید تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی تعاون کیجیے گا انشاءاللہ۔ یہ ابھی باہر والا کام بھی باقی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا کرنا ہے۔ یہ وضو خانے میرے بھائیوں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ وضو خانے یہ مکمل، کیونکہ لیکیج ہو چکی ہے 10-12 سال چل کے، یہ ٹوٹل ٹائلیں، ٹوٹل ٹوٹیاں شوٹیاں سب نئی لگیں گی، کافی خرچہ ہے اس میں بھی، انشاءاللہ یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے، لوگ وضو کریں گے۔ آپ سب اسے ذہن میں رکھا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔